اب علمی، فکری اور تاریخی تحریریں صرف پڑھی نہیں سنی بھی جا سکتی ہیں۔ اشراق امریکہ کی آڈیو سٹوریز میں۔ صلاۃ التسبیح فقہ و حدیث کی روشنی میں ایک تحقیقی مطالعہ۔ حدیث علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ صلاۃ التسبیح کے باب میں ایک روایت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، جو حدیث و آثار کے مندرجہ ذیل صرف 3 مصادر میں نقل ہوئی ہے۔ ایک، پہلی مرتبہ 5ویں صدی ہجری میں ابو بکر خطیب البغدادی المتوفی 463 ہجری نے اپنی کتاب ذکر صلاۃ التسبیح رقم 1 اور 2 میں اس حدیث کے 2 مختلف طریق نقل کیے ہیں۔ 2، خطیب بغدادی کے کم و بیش 400 سال بعد 9ویں صدی ہجری میں ابن ناصر الدین المتوفی 842 ہجری نے بھی اپنی کتاب الترجیح الحدیث صلاۃ التسبیح کے صفحہ 51 اور 52 پر حدیث علی کے 2 مختلف طریق نقل کیے ہیں، جن میں سے ایک طریق انہوں نے صلاۃ التسبیح پر امام دارقطنی کی کتاب کی نسبت سے نقل کیا ہے اور دوسری واحدی کی کتاب الدعوات کے حوالے کے ساتھ۔ 3، ابن ناصر الدین کے علاوہ 9ویں صدی ہجری ہی میں حافظ ابن حجر العسقلانی المتوفی 852 ہجری نے بھی اپنی کتاب اعمالی الاذکار فی فضل صلاۃ التسبیح کے صفحہ 33 اور 34 پر حدیث علی کے پہلے وہی دونوں طریق نقل کیے ہیں جو ابن ناصر الدین نے بیان کیے ہیں، اور پھر صفحہ 36 پر ایک تیسرا طریق بھی بیان کیا ہے۔ ان 3 مصادر کے سوا حدیث و آثار کے باقی تمام مصادر اصلیہ صلاۃ التسبیح کے باب میں حدیث علی بن ابی طالب کے ذکر سے بالکل خالی ہیں۔ روایت کے متون اور ان کے اضطرابات۔ ذیل میں پہلے ہم حدیث علی کے متون کا جائزہ لیں گے، جس سے ان کے مضامین، ان میں پائے جانے والے اضطرابات اور باہمی تنافذات بھی واضح ہوتے ہیں۔ 1، خطیب بغدادی کی ذکر صلاۃ التسبیح رقم 1 میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی نسبت سے یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے دن 4 رکعتیں نماز اس طرح پڑھی کہ وہ ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے۔ اتنی بات کے بعد خطیب بغدادی نے لکھا ہے کہ پھر علی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلاۃ التسبیح کی مکمل حدیث بیان کی۔ اس کے بعد خطیب بغدادی نے یہ کہا ہے کہ بالخصوص جمعہ کے دن صلاۃ التسبیح پڑھنے کا ذکر سیدنا علی کی اس روایت کے سوا کسی دوسرے صحابی کی روایت میں موجود نہیں ہے، یعنی اس متن میں ایک تفرد اور نکارت ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے الفاظ بھی صرف اور صرف اسی طریق میں وارد ہوئے ہیں، اس لحاظ سے بھی یہ متن بالکل متفرد اور منکر ہے۔ 2، خطیب بغدادی کی ذکر صلاۃ التسبیح رقم 2 میں علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بیان ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی تو آپ نے ان کی دونوں آنکھوں کے مابین بوسہ لیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ عنہ بیٹھے تو آپ نے ان سے کہا، اے علی، کیا میں تمہیں ایک عطیہ اور تحفہ نہ دوں؟ علی رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ اس کے بعد اس روایت میں الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ صلاۃ التسبیح کا اسی طرح ذکر ہے جس طرح ابو رافع رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق یہ نماز آپ نے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو بتائی تھی۔ پھر زیر بحث متن کے مطابق علی رضی اللہ عنہ کو بھی روزانہ یا ہفتہ وار یا مہینہ وار یا سالانہ یا عمر بھر میں ایک مرتبہ یہ نماز پڑھنے کی تلقین طرح کی بیان ہوئی ہے، جس طرح سیدہ ام سلمہ کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عباس کو اس کی تلقین فرمائی تھی۔ حدیث علی کے آخر میں اس نماز کی فضیلت میں حدیث عباس کی طرح یہ الفاظ بھی نقل ہوئے ہیں کہ سو جب تم یہ نماز پڑھو گے تو اللہ تمہارے نئے، پرانے، قصدن اور سہون سرزد ہونے والے صغیرہ و کبیرہ تمام گناہ بخش دے گا۔ 3، ابن ناصر الدین کی الترجیح الحدیث صلاۃ التسبیح کے صفحہ 52 کے ایک طریق اور ابن حجر کی اعمالی الاذکار فی فضل صلاۃ التسبیح کے صفحہ 33 کی روایت کے مطابق علی رضی اللہ عنہ کو اس نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام میں 15 مرتبہ تسبیحات پڑھنے کا حکم قرات سے پہلے کے لیے دیا تھا، نہ کہ قرات کے بعد کے موقع کے لیے، جبکہ ابن ناصر الدین کی اسی کتاب کے صفحہ 52 ہی کے ایک طریق کے مطابق مذکورہ بالا پورا واقعہ سیدنا علی نے خود اپنے حوالے سے نہیں بلکہ اپنے بھائی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جعفر بن ابی طالب سے آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے اسی طرح ان کا بوسہ لیا اور انہیں اس نماز کا تحفہ دیا اور اس کی یہ غیر معمولی فضیلت ان سے بیان فرمائی۔ چنانچہ اس حدیث علی کے مختلف متون کا یہ صریح اضطراب بھی واضح ہوا کہ صلاۃ التسبیح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائے جانے کا واقعہ معلوم نہیں خود سیدنا علی کے ساتھ پیش آیا تھا یا پھر جعفر رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔
4. حافظ ابن حجر نے اعمال الاذکار فی فضل صلاۃ التسبیح کے صفحہ 36 پر ابو نعیم کی کتاب قربان المتقین کی نسبت سے علی رضی اللہ عنہ سے مروی ایک اور طریق کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے متن میں صلاۃ تسبیح کے باب کی دوسری تمام روایتوں کی صریح مخالفت پائی جاتی ہے، اس لیے کہ اس میں اس نماز کے جمعے کے دن چاشت کے وقت پڑھنے کی تلقین آئی ہے، خواہ عمر بھر میں ایک ہی مرتبہ پڑھی جائے۔ علاوہ ازیں اس میں ہر رکعت کے قیام میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اور آیت الکرسی کو 10 مرتبہ پڑھنے کی تاکید بیان ہوئی ہے، اور تشہد میں سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد 46 مرتبہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں زمین و آسمان کے شرور سے حفاظت کی ضمانت بیان ہوئی ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ ابو نعیم نے اس روایت کی تخریج کرنے کے بعد کہا ہے کہ اس کے متن میں جھوٹے الفاظ پائے جاتے ہیں اور اس کے من گھڑت ہونے کے آثار بالکل واضح ہیں۔ غرض یہ کہ یہ متن صلاۃ التسبیح کے باب کی دوسری تمام روایتوں کے برعکس اس نماز کا ایک بالکل مختلف طریقہ بتاتا ہے، چنانچہ یہ متن منکر بھی ہے، اور ابو نعیم نے اس کی تخریج کر کے خود ہی بتا دیا ہے کہ اس کے من گھڑت ہونے کے شواہد بالکل واضح ہیں۔ تحقیق اسانید: حدیث علی کے مذکورہ بالا تمام ترک کی اسانید کا تحقیقی مطالعہ حسب ذیل ہے۔ الف کتاب ذکر و صلاۃ التسبیح خطیب بغدادی رقم 1 کی سند میں مدرجہ ذیل 4 علل پائی جاتی ہیں۔ 1. اس سند میں ابو حنفیہ محمد بن حنفیہ الواسطی نامی ایک راوی ہے، جس کی توثیق نہ صرف یہ کہ ائمہ رجال سے ثابت نہیں ہے، بلکہ امام دارقطنی نے اس کے بارے میں صراحت کی ہے کہ یہ راوی قوی نہیں ہے۔ 2. اسی سند میں ایک راوی الحسن بن جبل الشیرازی، جس کے بارے میں ائمہ رجال و محققین حدیث بالکل واقف نہیں ہیں کہ یہ کون شخص تھا، علم رجال کے مراجع اس راوی کے تعارف سے بالکل خاموش ہیں، لہذا یہ ایک بالکل مجہول راوی ہے۔ حیثمی المتوفی 807 ہجری نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ یہ راوی کون ہے۔ 3. اس میں ایک راوی ایوب بن سلیمان الرقی بھی مجہول ہے، علم رجال کے مراجع اس حوالے سے بھی ہماری کوئی رہنمائی نہیں کرتے، یہ بھی ایک نامعلوم راوی ہے۔ 4. اس سند میں عبدالعلی بن عامر الثعلبی الکوفی نامی ایک راوی ہے، جس کو امام احمد، ابو زرع، ابن سعد اور فسوہ نے ضعیف قرار دیا ہے، جبکہ امام قطان اور ابن مہدی کے نزدیک یہ ایک متروک راوی ہے۔ ب کتاب ذکر و صلاۃ التسبیح خطیب بغدادی رقم 2 اور ترجیح الحدیث صلاۃ التسبیح ابن ناصر الدین کے صفحہ 52 کا وہ طریق جو واحدی کی کتاب الدعوات کی نسبت سے بیان ہوا ہے، ان دونوں ترک کی اسانید میں ایک یکساں علت یہ ہے کہ ان میں محمد بن الاشس نامی ایک راوی موجود ہے جو وضع تھا۔ یہ نہ صرف یہ کہ حدیثیں گھڑتا تھا، بلکہ امام ابن عدی نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ تشیع کی طرف شدید میلان کی وجہ سے اس نے تقریباً 1000 روایتوں پر مشتمل حدیث کا ایک پورا مجموعہ گھڑ لیا تھا، جس کو یہ لوگوں کے سامنے بیان کیا کرتا تھا۔ اس کتاب کی بے بنیاد اور منکر روایتوں کی اسانید علی رضی اللہ عنہ سے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تھی۔ امام دارقطنی سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھا۔ سیدنا علی کی روایتوں پر مشتمل یہ کتاب اس نے خود گھڑی تھی۔ یہ موضوع سند پر مشتمل طریق ہے، جس کا ذکر حافظ ابن حجر نے بھی اعمال الاذکار فی فضل صلاۃ التسبیح کے صفحہ 34 پر کیا ہے۔ جیم علی رضی اللہ عنہ سے مروی جو طریق ابن ناصر الدین نے الترجیح الحدیث صلاۃ التسبیح کے صفحہ 52 پر نقل کیا ہے، اس کی سند میں درج ذیل علتیں پائی جاتی ہیں۔ 1. اس میں اسحاق بن ابراہیم بن نصطاف نامی ایک راوی ہے، جس کے بارے میں امام بخاری نے کہا ہے کہ فیہ نظر۔ اہل علم واقف ہیں کہ امام بخاری کی اصطلاح میں یہ الفاظ ان کی طرف سے کسی بھی راوی پر شدید جرح تصور کیے جاتے ہیں۔ اس طرح امام بخاری کا اس راوی پر منکر الحدیث کا حکم لگانا بھی نقل ہوا ہے۔ امام عقیلی اور ابن الجارود نے بھی اس راوی کو منکر الحدیث کہا ہے۔ امام ابن عدی، امام نسائی اور امام دارقطنی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ 2. اس سند میں ایک راوی عمر بن عبداللہ المدنی ہے، جس کو امام یحییٰ بن معین، امام نسائی اور حافظ ابن حجر نے ضعیف قرار دیا ہے۔ ابن حجر نے اس کو کثیر الارسال بھی بتایا ہے، اور یہ واقعہ ہے کہ اس طریق میں بھی علی رضی اللہ عنہ سے اس کی روایت مرسل اور منقطع ہی ہے۔ امام ابن معین نے کہا ہے کہ اس نے کسی صحابی سے کوئی روایت نہیں سنی۔ ابن حبان نے کہا ہے
کہ یہ راوی قابل حجت نہیں ہے، امام مالک نے اس کو متروک قرار دیا ہے۔ دال اسی ضعیف راوی کی علی رضی اللہ عنہ سے براہ راست مروی یہی مرسل روایت ہے جس کا ذکر حافظ ابن حجر نے بھی امالی الاذکار فی فضل صلاۃ التسبیح کے صفحہ 33 پر کیا ہے، اور ساتھ ہی ابن حجر نے خود یہ صراحت بھی کر دی ہے کہ اس کی سند میں ضعف اور انقطاع ہے۔ بالبداہت واضح ہے کہ سند کا یہ ضعف عمر بن عبداللہ نامی اسی راوی کے علماء حدیث کے نزدیک ضعیف ہونے کی وجہ سے ہے، اور انقطاع اس کے براہ راست حضرت علی سے روایت بیان کرنے کی وجہ سے ہے، حال ہے کہ اس نے کسی صحابی سے بالمشافہ کوئی روایت نہیں سنی، جیسا کہ امام یحییٰ بن معین نے صراحت کی ہے۔ روایت کی حیثیت اور اس کا حکم۔ مندرجہ بالا تحقیق و مطالعے سے محقق ہوا کہ صلاۃ التسبیح کے باب میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی نسبت سے مروی قولی حدیث کا استثناد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً ثابت نہیں ہوتا۔ اصول روایت کے روح سے اس حدیث کے بعض ترک کی اسانید متعدد علل کی وجہ سے بالکل واہی اور انتہائی کمزور ہیں، جبکہ بعض من گھڑت ثابت ہوئی ہیں۔ سند کے علاوہ حدیث علی اپنے متون کے بعض باہمی تنافذات و اضطرابات کی وجہ سے بھی ناقابل اعتبار ہے۔ اس کے بعض ترک متن کے اعتبار سے بھی منکر ہیں، اس لیے کہ ان میں صلاۃ التسبیح کے باب کی دوسری روایتوں سے صریح اختلاف پایا جاتا ہے۔ حدیث علی کے متون میں بعض پہلوؤں سے جو باہمی اختلافات و تضادات پائے جاتے ہیں، ان کی تفصیل یہ ہے کہ اس کے بعض متون سے معلوم ہوتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے صلاۃ التسبیح کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سنا تھا، اور پھر اس قولی حدیث کو بعض لوگوں نے ان سے آگے بیان کیا، اور بعض روایتوں میں حضرت علی سے ہی مروی ہے کہ یہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان کو بطور تحفہ و عطیہ بتائی اور سکھائی تھی، جبکہ بعض متون کے مطابق خود علی رضی اللہ عنہ ہی بتا رہے ہیں کہ یہ نماز تحفہ و عطیہ کے طور پر دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی جعفر رضی اللہ عنہ کو دی تھی۔ علاوہ ازیں حدیث علی کے ایک متن میں آیا ہے کہ قیام میں تسبیح و تکبیر کا ورد سورت پڑھنے کے بعد کرنا ہے، جبکہ ایک دوسری روایت میں بیان ہوا ہے کہ یہ ورد قرأت فاتحہ سے بھی پہلے کرنا ہے۔ چنانچہ واضح ہوا کہ حدیث علی صلاۃ التسبیح کے اسبات کے لیے نہ متناً مستند ہے اور نہ سنداً قابل استدلال ہو سکتی ہے۔ اصول روایت و درایت کی روشنی میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نمبر 8، حدیث عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ۔ صلاۃ التسبیح سے متعلق ایک حدیث عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، جس کے چند ترک حدیث و آثار کے مندرجہ ذیل صرف 4 مصادر میں نقل ہوئے ہیں۔ ایک، نسخہ ابو مسہر عبداللہ علی بن مسہر الغسانی الدمشقی المتوفى 218 ہجری رقم 36۔ 2، شعب الایمان ابو بکر احمد بن الحسین الخراسانی البہیکی المتوفى 458 ہجری رقم 604۔ 3، ذکر صلاۃ التسبیح ابو بکر احمد بن علی الخطیب البغدادی المتوفى 463 ہجری رقم 19، 20، 21، 23۔ 4، امالی الاذکار فی فضل صلاۃ التسبیح ابن حجر الاسقلانی المتوفى 852 ہجری رقم 11۔ تیسری، 5ویں اور 9ویں صدی ہجری کے مندرجہ بالا 4 مصادر کے سوا حدیث و آثار کے باقی تمام مصادر اصلیہ صلاۃ التسبیح کے باب میں حدیث عبداللہ بن عمرو کے ذکر سے بالکل خاموش ہیں۔ روایت کے متون اور ان کے اضطرابات۔ ذیل میں پہلے ہم عبداللہ بن عمرو کی روایت کے متون کا جائزہ لیں گے، جس سے ان کے مضامین، ان میں پائے جانے والے اضطرابات اور باہمی تضادات بھی واضح ہوتے ہیں۔ الف، نسخہ ابی مسہر رقم 36 میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی نسبت سے نقل ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک تحفہ اور ہدیہ نہ دوں؟ یہ بات آپ نے کس صحابی سے مخاطب ہو کر فرمائی؟ آغاز میں اس بات کی کوئی وضاحت اس متن میں بیان نہیں ہوئی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ 4 رکعتوں کی نماز ہے، جو اس کا اہتمام کرے گا اس کے نئے پرانے، صغیرہ و کبیرہ، غلطی سے سرزد ہونے والے اور جان بوجھ کر کیے گئے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس طریق میں اس نماز کی حالت قیام میں قرأت فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ اور قرأت سورہ کے بعد 10 مرتبہ تسبیح، تحمید، تحلیل و تکبیر کا ورد کرنے کی ہدایت مذکور ہے۔ یہ باب ظاہر ہے کہ صلاۃ التسبیح کے باب کی دوسری تمام روایتوں میں منقول طریقے سے مختلف و متصادم ہے۔ پھر اس متن میں نماز کے باقی تمام مواقع پر یہی ورد 10 مرتبہ دہرانے کی تلقین آئی ہے، لیکن قاعدے میں اس ورد کے اہتمام کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، جبکہ معلوم ہے کہ دوسری تمام روایتوں میں اس نماز کے قعدوں میں بھی 10 مرتبہ
اسی طرح ذکر تسبیح کی تاکید مذکور ہے، چنانچہ واضح ہوا کہ اس متن میں اس مؤخر ذکر پہلو سے بھی نقص ہے۔ اس کے بعد دلچسپ بات یہ ہے کہ اس روایت کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس نماز کا طریقہ بتائے جانے کے بعد عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، ایسی طویل نماز کون پڑھ سکتا ہے؟ ان کے اس سوال سے معلوم ہوتا ہے اس واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دراصل اپنے چچا سیدنا عباس سے مخاطب تھے اور اس نماز کا تحفہ بھی وہ انہی کو دے رہے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی یہ گفتگو سنی تو روایت کر دی، ورنہ وہ خود اس نماز کی تعلیم کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست مخاطب نہیں تھے۔ سیدنا عباس کے مذکورہ بالا سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا، یہ نماز ہفتے میں یا مہینے میں یا سال میں ایک مرتبہ پڑھ لی جائے اور نمازی چاہے تو اس میں سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتا ہے۔ بے ذکر صلاۃ التسبیح خطیب بغدادی رقم 21 اور شعب الایمان بہی کی رقم 604 کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو ہی مخاطب کر کے انہیں 4 رکعتوں والی اس نماز کا تحفہ دیا تھا۔ ان دونوں روایتوں میں اس نماز کا طریقہ اور اس کی فضیلت بھی انہی الفاظ میں بیان ہوئی ہے کہ اوپر نسخہ ابی مسہر رقم 36 میں بیان ہوئی ہے۔ قاعدے میں ذکر و تسبیح کے ورد کا ان دونوں روایتوں میں بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ ان متون کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس نماز کا تحفہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیے جانے کے موقع پر عباس رضی اللہ عنہ بھی چونکہ وہاں موجود تھے، اس لیے انہوں نے آپ کا یہ ارشاد سنا، اس پر یہ تبصرہ کیا کہ ایسی طویل نماز پڑھنے کا حوصلہ کون کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ سن کر آپ نے فرمایا، یہ نماز ہفتے میں یا مہینے میں یا سال میں ایک مرتبہ بھی پڑھی جا سکتی ہے اور آپ چاہیں تو اس میں سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ پچھلی روایت کے الفاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل مخاطب سیدنا عباس معلوم ہو رہے تھے، جبکہ اس روایت کے مطابق آپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہم کلام تھے۔ جیم ذکر صلاۃ التسبیح خطیب بغدادی رقم 19 میں عبداللہ بن عمر سے جو روایت نقل ہوئی ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 4 رکعت نماز کی وصیت و ترغیب کا عمومی ذکر ہے۔ اس متن میں کسی متعین صحابی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاطبت کا کوئی ذکر ہے اور نہ اس نماز کے کسی کو بطور تحفہ و عطیہ دیے جانے کے کوئی الفاظ روایت ہوئے ہیں۔ علاوہ ازیں پچھلی روایت کے متن کے برخلاف اس میں حالت قیام میں صرف قرات کے بعد 15 مرتبہ تسبیحات کا ورد کرنے کی تلقین ہے۔ اس طریق میں قرات سے قبل کسی ورد و تسبیح کی تلقین بیان نہیں ہوئی ہے۔ مزید برآں اس متن میں بھی حسب ثابت یہ نقص پایا جاتا ہے کہ قاعدے میں تسبیحات کے ورد کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ اس روایت میں اس نماز کی فضیلت کے الفاظ بھی کچھ مختلف ہیں اور وہ یہ ہیں، یہ نماز پڑھنے والے کے اگلے پچھلے اعلانیہ اور خفیہ طور پر کیے ہوئے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ دال ذکر صلاۃ التسبیح خطیب بغدادی رقم 20 کے متن میں یہ بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عطیہ یہ نماز خود عبداللہ بن عمرو بن عاص کو تعلیم فرمائی تھی۔ اس موقع پر سیدنا عباس کی موجودگی اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکالمے کا اس روایت میں کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ باقی مکمل نماز کا طریقہ اس روایت میں اسی طرح مذکور ہے جس طرح پہلے اکثر روایتوں میں بیان ہو چکا ہے۔ آخر میں اس نماز کے صلے میں نئے پرانے صغیرہ و کبیرہ تمام گناہوں کی معافی کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔ ہاں ذکر صلاۃ التسبیح خطیب بغدادی رقم 23 اور امالی الاذکار فی فضل صلاۃ التسبیح ابن حجر رقم 11 میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز دراصل جعفر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے تحفے کے طور پر انہیں بتائی اور سکھائی تھی، اور آپ نے انہی سے فرمایا تھا کہ یہ نماز تم دن میں یا رات میں کسی وقت پڑھ لینا، یا ہر جمعے کے دن ادا کر لینا، یا مہینے میں ایک مرتبہ یا سال میں ایک مرتبہ پڑھ لینا۔ اور اس کے بعد اس روایت میں اس نماز کا وہی طریقہ بیان ہوا ہے جو زیادہ تر روایتوں میں پہلے بیان ہوا ہے۔ ذکر صلاۃ التسبیح خطیب بغدادی رقم 23 کے مطابق آخر میں آپ نے جعفر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس نماز کے صلے میں اللہ تعالیٰ آپ کے اعلانیہ اور مخفی گناہ بخش دیں گے۔ تحقیق اسانید الف نسخہ ابی مسہر رقم 36 ذکر صلاۃ التسبیح خطیب بغدادی رقم 21 اور شعب الایمان بہی کی رقم 604 کی اسانید میں مندرجہ ذیل 2 بڑی علل پائی جاتی ہیں۔ ایک، ان اسانید میں ابو جناب یحییٰ بن ابی حیہ الکلبی الکوفی نامی ایک راوی ہے جس کو اکثر ائمہ رجال نے ضعیف اور مدلس قرار دیا ہے۔
بعض محدثین نے اس کو منکر الحدیث اور بعض نے متروک الحدیث بھی کہا ہے۔ 2، ان تینوں اسانید میں ابو جناب یحییٰ نے یہ روایت ان کے حرف کے ساتھ بیان کی ہے۔ اس نے اپنے شیخ ابو الجوزا سے اس کے سننے کی صراحت نہیں کی ہے، چنانچہ اس پہلو سے بھی یہ روایت ناقابل اعتبار ہے، اس لیے کہ مدلس راوی کے بارے میں محدثین کا یہ ضابطہ معلوم ہے کہ وہ جب تک کسی روایت کو بیان کرنے میں اپنے شیخ سے سننے کی صراحت نہیں کرتا اس کی معنن روایت غیر مقبول ہوگی۔ 3، ان تینوں ترک میں محمد بن حمید التمیمی الرازی نامی ایک راوی بھی ہے، جس کو بعض ائمہ رجال نے ضعیف، بعض نے ضعیف جداً، بعض نے منکر الحدیث، بعض نے متروک الحدیث اور کئی علماء حدیث نے اس کو کذاب قرار دیا ہے۔ ب، امالی الاذکار فی فضل صلاۃ التسبیح ابن حجر رقم 11 کی سند میں درج ذیل کئی علتیں پائی جاتی ہیں۔ 1، اس سند میں حافظ ابن حجر یہ روایت محمد بن احمد الشہرزوری نامی راوی سے نقل کر رہے ہیں، جو ائمہ حدیث و رجال کے نزدیک ایک مجہول یعنی نامعلوم راوی ہے۔ تراجم رجال کے مراجع اس راوی کے تعارف سے بالکل خاموش ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ فن حدیث کی روح سے مجہول راوی کی روایت منقطع و ضعیف قرار دی جاتی ہے۔ 2، اسی سند میں ابن المکیر علی بن عبداللہ الازجی نامی ایک راوی ہے، جو حدیث کے راویوں میں 26ویں طبقے سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی پیدائش 545 ہجری کی ہے۔ اس سند میں یہ شخص جس راوی سے یہ روایت نقل کر رہا ہے اس کا نام ابن الغریق محمد بن علی القرشی ہے، اور یہ روا حدیث کے 19ویں طبقے کا راوی ہے، جس کی وفات 465 ہجری میں ہو چکی تھی۔ اس سے واضح ہے کہ یہاں بھی یہ سند منقطع یعنی ٹوٹی ہوئی ہے۔ ابن المکیر کی ابن الغریق سے روایت کسی طرح قابل قبول نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ابن الغریق کی وفات ابن المکیر کی پیدائش سے 80 سال پہلے ہو چکی تھی۔ 3، اس کے علاوہ اس سند میں اوپر محمود بن خالد السلمی نامی راوی جس شخص سے اس روایت کو نقل کر رہا ہے اس کا نام ذکر نہیں کیا، بلکہ محمود بن خالد نے ابہام رکھ کر کہا ہے کہ یعنی یہ روایت سکا راوی سے منقول ہے۔ یہ سکا کون تھا اس کی صراحت محمود نے نہیں کی۔ اس طرح محض اپنی توثیق کے ساتھ مبہم راوی کا ذکر کرنا فن حدیث کی روح سے کسی بڑے حافظ و محدث سے بھی صادر ہو تو غیر مقبول ہوتا ہے، چنانچہ اس مبہم راوی کی وجہ سے اس مقام پر بھی سند کا انقطاع بالکل واضح ہے۔ 4، اسی سند میں ایک راوی عبد الرحمن بن ثابت بن صوبان الانسی ہے، جسے امام یحییٰ بن معین اور امام نسائی سمیت کئی ائمہ محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، جبکہ امام احمد نے اس کی حدیث کے منکر ہونے کی صراحت کی ہے۔ جیم، ذکر صلاۃ التسبیح خطیب بغدادی رقم 19 کی سند میں غیاث بن مسیب الراسی نامی راوی مجہول ہے، چنانچہ یہ سند بھی غیر متصل و مردود ہے۔ دال، ذکر صلاۃ التسبیح خطیب بغدادی رقم 20 کی سند میں مندرجہ ذیل 2 بڑی خرابیاں ہیں۔ 1، اس میں عبدالعزیز بن ابان القرشی نامی راوی ہے، جسے کئی ائمہ حدیث نے کذاب اور وضع قرار دیا ہے، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ ایک بالکل متروک راوی ہے۔ 2، اس سند میں ایک راوی ابان بن ابی عیاش البصری ہے، جو ائمہ رجال کے نزدیک متروک الحدیث ہے اور روایت حدیث میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، ذکر صلاۃ التسبیح خطیب بغدادی رقم 23 کی سند میں درج ذیل علتیں ہیں۔ 1، اس میں امام ابو داؤد کا بیٹا ابو بکر عبداللہ بن سلیمان بن الاشعث ہے، جس کے بارے میں خود امام ابو داؤد نے کہا ہے کہ میرا یہ بیٹا کذاب ہے۔ یہی رائے اس کے بارے میں حافظ ابراہیم نصبہانی نے بیان کی ہے۔ امام ابن عدی کے شیخ یحییٰ بن محمد بن سعد نے کہا ہے اس کے بارے میں اس کے والد ابو داؤد کی بات ہمارے لیے کافی ہے کہ میرا یہ بیٹا کذاب ہے، چنانچہ اس سے کوئی حدیث نہ لو۔ 2، اس سند میں بھی عبد الرحمن بن ثابت بن صوبان الانسی موجود ہے، جسے امام یحییٰ بن معین اور امام نسائی سمیت کئی ائمہ محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، جبکہ امام احمد نے اس کی حدیث کو منکر بتایا ہے۔ 4، اس کے علاوہ اس سند میں یہ مؤخر ذکر راوی جس شخص سے اس روایت کو نقل کر رہا ہے اس کا نام بھی اس نے نہیں بتایا، بلکہ مبہم رکھ کر کہا ہے کہ سکا راوی نے مجھ سے یہ روایت بیان کی ہے۔ قواعد علم روایت کے مطابق راوی کو مبہم رکھ کر خود سے ایسی توثیق کر لینا قطعاً قابل قبول نہیں ہے، خواہ علم حدیث کا کوئی بڑا امام ہی ایسا کیوں نہ کرے۔ اس مبہم راوی کی وجہ سے
اس مقام پر سند کا انقطاع بھی بالکل واضح ہے۔ روایت کی حیثیت اور اس کا حکم۔ مدرجہ بالا تحقیق و مطالعہ سے محقق ہوا کہ صلاۃ التسبیح کے باب میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے نسبت سے مروی کولی حدیث کا استناد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً ثابت نہیں ہوتا۔ اصول و روایت کی روشنی میں اس حدیث کے بعض ترک کی اسانید متعدد علل کی وجہ سے بالکل واہی اور انتہائی کمزور ہیں، جبکہ بعض من گھڑت بھی ہیں۔ سند کے علاوہ حدیث ابن عمرو اپنے متون کے بعض اختلافات اور اضطرابات کی وجہ سے بھی بالکل ناقابل اعتبار ہے۔ اس کے بعض ترک متن کے اعتبار سے بھی منکر ہیں، اس لیے کہ ان میں صلاۃ التسبیح کے باب کی دوسری روایتوں سے صریح اختلاف پایا جاتا ہے۔ اسی طرح اس حدیث کے متون میں بعض پہلوؤں سے باہمی اختلافات و تضادات بھی بالکل صریح طور پر دیکھے گئے ہیں۔ بعض متون سے معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے صلاۃ التسبیح کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمومی ارشاد سنا اور پھر اس کو روایت کیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ابن عمر رضی اللہ عنہ ہی کو بطور تحفہ و عطیہ بتائی اور سکھائی تھی۔ بعض متون سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب سیدنا عباس رضی اللہ عنہ تھے، جبکہ یہ ایک طریق کے مطابق خود ابن عمر نے بصراحت بتایا ہے کہ یہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر رضی اللہ عنہ کو تعلیم فرمائی تھی، یعنی اس واقعے میں آپ کے مخاطب دراصل حضرت جعفر تھے۔ اس حدیث کے بعض ترک میں یہ نکارت بھی ہے کہ ان میں قیام میں قرأت فاتحہ سے قبل 15 مرتبہ اور تلاوت سورہ کے بعد 10 مرتبہ تسبیح و تکبیر کے ورد کا حکم ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ صلاۃ التسبیح کے باب کی دوسری تمام روایتوں میں منقول طریقے سے مختلف و متصادم ہے، جبکہ اسی روایت کے بعض ترک میں حالت قیام میں صرف قرأت کے بعد 15 مرتبہ تسبیحات کا ورد کرنے کی تلقین مذکور ہے، لیکن قرأت سے پہلے کسی ورد و تسبیح کا ذکر نہیں ہے۔ چنانچہ واضح ہوا کہ صلاۃ التسبیح کے اسبات کے لیے حدیث عبداللہ بن عمرو بھی نہ سندن قابل التفات ہو سکتی ہے اور نہ متناً قابل استدلال۔ اصول روایت و درایت کی روشنی میں اس حدیث کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔